تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ سب کو دیتا ہے، چاہے کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ ماں باپ پیار سارے بچوں سے کرتے ہیں، لیکن جو فرمانبردار ہوتا ہے اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ دل کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق اللہ کا اہل ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اسے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچانک جو بستیاں پکڑ لی گئیں ان کو اتنی زیادہ ڈھیل بھی ملی، کافی ساری مہلت ان کو دی گئی۔ دو آسان سے کام تھے، ایمان لے آؤ، اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی گزارو، اللہ سارے معاملات تمہارے درست کر دے گا، سب کچھ فکس کر دے گا۔ ولیکن اور لیکن کذبوا جھٹلایا انہوں نے، کنہوں نے؟ جن پہ عذاب آیا نا، اوپر آیت کی کنٹینیویشن چل رہی ہے کہ ان کے پاس اچانک عذاب آیا، وہ ساری اس کی ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے کہ جن قوموں پہ عذاب آیا اس لیے کہ انہوں نے دو جو کام کرنے کے لیے کہے گئے تھے وہ انہوں نے کیے نہیں، اور نے کیا کیا؟ ولیکن اور لیکن کذبوا جھٹلایا انہوں نے، کس کو؟ نبیوں کو، نبیوں کے احکامات کو۔ فاخذناہم پس پکڑ لیا ہم نے ان کو، آ لیا ہم نے ان کو، بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکسبون کمائی کرنے والے۔ کیا کمایا؟ گناہ کمائے، اللہ کی نافرمانی کمائی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں افآمنا، کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں؟ اہل القریٰ، کون؟ بستی کے رہنے والے۔ اے بستی کے رہنے والوں، کیا تمہیں خوف نہیں آتا؟ کس چیز سے؟ ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن ان کے گھروں میں، جب کہ وہ گھر میں ہوں، وہم اور اس حال میں کہ وہ نائمون وہ سو رہے ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین کے قرآن ہم تک پہنچایا، اگر ہم اس کو نہ پڑھیں تو ہمیں عبرت کہاں سے ملے گی؟ سارے پیغمبروں کے حالات بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب سب انسانوں سے پوچھ رہے ہیں اے انسان کیا تو بے خوف ہو گیا ہے؟ کیونکہ پچھلی امتوں کے ساتھ بھی کیا بتایا گیا کہ وہ اپنے گھروں میں موجود تھے، کچھ گھروں میں موجود تھے اور کچھ اس حال میں تھے کہ وہ قیلولہ کی حالت میں تھے، پیچھے یہ بھی ہم پڑھ چکے، دن کا آرام۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان کیا تجھے خوف نہیں آتا اس بات سے؟ سوچیں کہ دن کے وقت اگر انسان اپنے گھر میں موجود ہو، وہم نائمون اور وہ سو رہا ہو، جب ہم سوتے ہیں تو ہم بہت بے فکر ہوتے ہیں نا، ظاہر ہے سکون کی نیند ہم سو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا جب ہمیں کوئی کام ہوتا ہے تو کیا ہم سو سکتے ہیں؟ رات دیر تک جاگتے رہیں گے جب تک سارے کام ختم نہ ہو جائیں۔ نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، میز غافل، ان کو کوئی ہوش ہی نہیں کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ۔ اب آمنا یا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں، اہل القریٰ کون؟ بستی کے رہنے والے، ان یہ کہ یاتیہم آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، کس وقت؟ دحن دن کے وقت، دحا وہ وقت جب سورج اچھے سے چمک رہا ہو، روشن دن، وہم اس حال میں کہ وہ یلعبون وہ کھیل رہے ہوں، کھیل سے مراد یہاں دنیاوی کام کاج میں مصروف ہونا، کیونکہ قرآن بتاتا ہے کہ دنیا کیا ہے، زندگی کیا ہے، کھیل اور تماشا۔ تو یلعبون سے یہاں مراد وہ انسان اپنے یا کاروبار میں لگا ہوا ہے، بزنس کر رہا ہے، بزنس ڈیل کر رہا ہے، بزنس میٹنگ میں ہے، یا وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی ٹیچر ٹیچ کر رہا ہے، کچھ بھی ہے۔ دو حالتیں اس میں بتائی گئیں انسان کی، ایک وہ حالت جب وہ سو رہا ہو اور اپنے گھر میں ہو، اور دوسری وہ حالت وہ گھر سے باہر ہے، دن کا وقت ہے، اپنے کام کے لیے گھر سے باہر نکلا اور اچانک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی کی موت کے بارے میں، کسی نے آپ کو قصہ ایسا سنایا ہوگا کہ انہوں نے بات کی مجھ سے، پھر وہ آفس گئے، جاب کی، پھر آئے اور ان کی پتہ ہی نہیں، ہاں کھانا کھا لیا انہوں نے اور پانی پی لیا، یہ بات کر لی، یہ کام انہوں نے سارے کر لیے، پھر اٹ مینس کیا وہ بیمار تھا؟ موت کے لیے یہ بغتتاً اچانک، عذاب تو عذاب، لیکن موت ہمیشہ اچانک آتی ہے۔ اس کے باوجود جب ہم کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچانک فلاں کو اچانک موت آ گئی۔ بھئی موت بتا کے تھوڑی نہ آتی ہے، وہ اچانک ہی آتی ہے، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر ہم اسی بات کو سمجھ جائیں تو کوئی غلطی نہیں کریں گے۔
کیونکہ ذہن میں ہوگا اچانک اینی ٹائم اسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان ہوش سے کام لے. یہ عذاب جو ہے اللہ کا یا ایون تیری موت جو ہے وہ تیرے گھر میں بھی آ سکتی ہے اور گھر سے باہر بھی. افآمنوا کیا پھر وہ بے خوف ہو گئے ہیں کس چیز سے؟ مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے. اللہ سب کے لیے تدبیر کر چکا ہے کہ کس کی موت کہاں آنی ہے، کس کی پکڑ کس زمین پہ اور کہاں اور کس حالت میں ہوگی. فلا پسنا یأمنو پس نہیں وہ بے خوف ہوتے مکر اللہ اللہ کی تدبیر سے. الا مگر بے خوف وہی ہوتے ہیں کون؟ قوم الخاسرون وہ لوگ وہ قوم جنہوں نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا یا جنہوں نے اپنا نقصان کیا. پتہ کیا چلتا ہے؟ ہر وہ شخص نقصان میں ہے، ہر وہ شخص گھاٹے کے سودے میں ہے جو اللہ سے بے خوف ہو جائے. یہاں ایک بات سمجھ لیں، اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی، حدیث شریف ہے، تو آپ بہت کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرے گا. 2 خوف مطلب دنیا میں بھی ڈرتے ڈرتے رہنا اور قیامت کے روز بھی آپ ڈریں، آپ کو خوف ہو. نہیں، اللہ کا یہ قانون نہیں ہے. اور وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتے وہ قیامت کے روز بھی اللہ سے نہیں ڈریں گے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. تو اس کو الفاظ میں کیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ تو 2 خوفوں کو جمع کریں گے اور نہ 2 امن کو جمع کریں گے. اب اس کی ڈیٹیل میں کیا بتایا گیا؟ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا اللہ تو ناراض نہ ہو جائے، لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھتے ہیں. حقوق العباد کا خیال کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے. قیامت کے روز یہ وہ لوگ ہوں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اگر آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دے دی گئی، ہسبینڈ آپ کے آفس جا رہے ہیں، آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کام میں آؤں یہ آپ کر لینا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب وہ آتے ہیں اور آپ نے کام کر لیا، بڑی مصیبت سے بڑا مصیبت والا کام تھا، گھر سے باہر بھی نکلنا تھا اور وہ سارے کاموں روٹین کے کاموں کے ساتھ ایک ایکسٹرا کام آپ کو کرنا تھا، وہ آپ نے کر لیا. جب ہسبینڈ گھر آئیں گے تو آپ خوش سکون سے، کوئی خوف نہیں. لیکن اگر آپ نے وہ کام نہیں کیا تو بیک آف دا مائنڈ یہی بات ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کو ڈانٹیں گے نہیں، اچھے بندے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن بیک آف دا مائنڈ کام نہیں کیا. سارے روٹین کے کام ہو رہے ہیں لیکن وہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کو سکون نہیں لینے دے رہا. تو مومن کیا کرتا ہے؟ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارتا ہے. قیامت کے روز اس کو کوئی ڈر نہیں، کیونکہ اللہ نے جو اس سے چاہا اس نے اپنی کوشش کی. لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اٹس مائی لائف کہہ کے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایک ہی بار زندگی ملی ہے اور بس مستی موج اور بس جو میں چاہوں میں وہی کروں. قیامت کے روز ان لوگوں پر بہت خوف ہوگا، وہ بہت زیادہ افسوس کریں گے. اس قسم کے لوگ قیامت کے روز اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، یا اللہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا. کیا انسان واپس آ سکے گا؟ نہیں. تو کوشش کیا کرنی ہے؟ اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارنی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جنت والے جب جنت میں چلے جائیں گے، مومن لوگ وہ آپس میں بات کریں گے. وہ بات کیا کریں گے؟ بہت خوبصورت بات. وہ آپس میں بات یہ کریں گے کہ دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے ڈرتے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، ہمیں اللہ سے بہت ڈر لگتا تھا. الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، کیونکہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے جو زندگی گزاری جائے گی وہ اسٹریٹ آپ کو صراط مستقیم پہ چلتے چلتے کہاں لے جائے گی؟ جنت میں لے جائے گی. اولم کیا نہیں، یہدی وہ سمجھتے اس بات سے. اب یہ سارے قصے بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں. کیا بتا رہے ہیں؟ اولم کیا نہیں، یہدی وہ سمجھتے. کون؟ اہل القرآن،
بستی والے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یرثون وہ وارث بنائے گئے، اردا زمین کا، من بعدہا اس کے بعد، اہلہا اس کے رہنے والوں کے بعد، اس کے رہنے والوں کے بعد مینز قومیں گزر گئیں، ختم ہو گئیں، لیکن اس کے بعد اور لوگ آئے، ان کی اولادوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ ان کا جان نشین بنا دیا، اس زمین کا وارث بنا دیا۔ اللہ نے وہ ساری نعمتیں اب دوسرے لوگوں کو دے دیں، اور قوموں نے لے لیں، یا پچھلی قوموں کی اولادوں نے لے لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو وارث بنا دیے گئے، جن کو میں نے نعمتیں دے دیں، کیا انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے کچھ سیکھا؟ کیا ہم نے یہ اتنے حالات جو پڑھ لیے قرآن میں دوسری قوموں کے انبیاء کے، کیا اس سے ہم نے کچھ سیکھا؟ کیوں نہیں سمجھتے یہ اس سے؟ ان یہ کہ لو اگر نشاء ہم چاہیں، اصبناہم اگر ہم چاہیں تو ہم پکڑ لیں ان کو، کیسے؟ بذنوبہم ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں کہ اگر میں اے انسانوں تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنا شروع کر دوں تو زمین پہ کوئی جیتا نہ بچے، کوئی جاندار زمین پہ بچے گا نہیں۔ لیکن الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، سب پہ رحم کرنے والا، ایون نہ ماننے والوں پہ بھی وہ رحم ہی کیے جا رہا ہے، کیونکہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے، شاید مان جائے، شاید یہ پلٹ آئے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اب جو تم لوگ وارث بنا دیے گئے ہو، دیکھا جائے تو یہ ہم سے سب سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہم سے پہلے جو لوگ گزر گئے وہ گزر گئے، اب کس کی بادشاہت ہے، کس کی حکمرانی ہے؟ ہم سب کی۔ اللہ نے ہمیں زندگی دی، عقل فہم دیا، نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اے انسان جو تو گناہ کر رہا ہے اس کے سبب تجھے انہی قوموں کی طرح اچانک ہی پکڑ لے، اور وہ کیا کرے؟ اور نتبعو ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پس وہ لا یسمعون نہ سن سکیں۔ کیا نہ سنیں؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حق کی بات، قرآن کی آیات۔ قرآن کی آیات کانوں سے سنی جاتی ہیں اور دل میں اتاری جاتی ہیں۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کن فی اصحاب السعیر، سورہ ملک۔ آگ والے، جہنم والے کیا کہیں گے؟ کاش ہم غور سے سنتے اور ہم عقل سے کام لیتے، ونعقل اور ہم عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والے نہ بنتے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو نہیں مانیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے دل پہ مہر لگا دے گا، اور جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے تو حق بات کانوں سے ٹکراتی ہے لیکن وہ اندر نہیں جاتی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سورہ بقرہ میں بتایا گیا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ سمجھ آئی نا؟ وہ لوگ جو نہ ماننے والے ہیں، برابر ہے چاہے آپ ان کو بتائیں یا نہ بتائیں، تو کیا بتانا چھوڑ دیں؟ نہیں، بتاتے رہنا ہے، بار بار بتاتے رہنا ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو خدا نخواستہ وہ ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ جن کے مہر لگا دی گئی، کدھر کدھر؟ دلوں پہ مہر لگا دی گئی، اور کان بھی ان کے بند کر دیے گئے، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا۔ تو یہ نہیں کہ ان کے دل مردہ ہو گئے، دل دھڑک رہے ہیں ٹھیک ٹھاک، ماشاءاللہ ان کو اللہ نے فزیکلی صحیح فٹ بنایا ہوا ہے، کان بھی ان کے لگے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ اس سے سن رہے ہیں، آنکھوں سے بھی ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے سوائے حق کے۔ تو وہ دل جو حق کو نہ سمجھ سکے، وہ کان جو حق کو نہ سن سکیں، وہ آنکھیں جو حق کو دیکھنے سے انکار کر دے، اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے وہ ہیں ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تلک القریٰ یہ بستی ہے، نقص ہم بیان کرتے ہیں، علیکا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر، من انبائہا ان کی خبریں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئیں ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات روشن نشانیوں کے ساتھ، فما پسنا کانو تھے وہ، لیؤمنو تاکہ وہ ایمان لاتے، بیما بوجہ اس کے جو کذبو جو جٹلایا انہوں نے، من قبل اس سے پہلے،
کذالک اسی طرح یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی علی قلوب الکافرین کافروں کے دلوں پر. آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے. یہ آیت اس بات کی دلیل ہے آپ کو غیب کا علم نہیں تھا، بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، انبائہا اس کی خبر تم کو پہنچا رہے ہیں. کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. تمہیں وحی کے ذریعے ان پیغمبروں کے حالات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. آگے بھی جب ہم پڑھیں گے سورہ مریم میں بھی آتا ہے، ایسے کافی ساری صورتوں میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا. آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ سے پہلے بھی جو قومیں آئیں ان کے پاس ایز یوزول رسول آئے، کیا لے کر؟ بالبینات، نشانیاں لے کر، معجزات لے کر، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کیا. جب انہوں نے اس کا انکار کیا، پکے کافر بن گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ کافر لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی. اب حق چاہے جتنا بھی انڈیلا جائے اس پہ، وہ بن گیا ہے چکنا گڑا، پھسلتا چلا جائے گا، اس پہ اثر نہیں ہوگا. وما اور نہیں، وجدنا پایا ہم نے، لأکثرہم زیادہ تر ان کے، من عہد کا پکا. اب مزید بتایا جا رہا ہے ان بستی والوں کے بارے میں، پچھلی امتوں کے بارے میں. پہلے تو کیا کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول آئے، انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں دل پہ ابھی مہر نہیں لگی، کچھ اور لوگ ایسے ہیں، لأکثرہم زیادہ تر ان لوگوں میں سے. کون؟ جو قوموں میں سے ہیں، جو اہل قرآن ہیں، بستی والے، کیا ہیں؟ من عہد، اپنے عہد کے پابند نہ تھے، وہ وعدہ پورا نہیں کیا. جہان الست میں وعدہ کر کے آئے تھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب نبی آیا اور اس نے کہا اعبد اللہ، انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو، یہ بات کہاں سے آئی؟ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہمارے تو اتنے زیادہ الہ ہیں اور ہمیں ان سے پیار ہے، ہمیں تمہاری بات نہیں سننی، نہ اس پہ عمل کرنا ہے. وَإِن اور اگر، وجدنا پاتے ہم، اکثرہم زیادہ تر ان کے، وما اور نہیں، وجدنا پایا ہم نے، اکثرہم زیادہ تر ان کے، لفاسقین البتہ وہ فاسق ہی تھے. فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان. کس کی نافرمانی کی؟ لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، رسول کو نہیں مانا، پیغمبر کو نہیں مانا. تو یہاں دو قسم کی خرابیوں کے بارے میں بتایا گیا. پہلے والے تو مکمل طور پہ آؤٹ لوگ، کافر لوگ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. لیکن اگلی آیت میں پھر دو قسم کے لوگ بتائے گئے. ایک وہ لوگ جو اپنے عہد کے پابند نہیں تھے، وعدہ نہیں نبھایا انہوں نے، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو زیادہ تر نافرمان ہیں، میں نہ مانوں، نہیں ماننے والے، اپنی مرضی سے جو چیز اچھی لگی اس کو مان لیا، جو چیز آسان لگی، اور ویسے اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 130 ٹائمز آ چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان کو ایک وقت میں 2 قوموں کے پاس بھیجا گیا. باقی سارے پیغمبر ایک وقت میں ایک ہی قوم کے پاس آئے، اپنی قوم کے پاس. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑا اسپیشل بنایا اس وجہ سے کہ ان کو 2 قوموں یعنی بنی اسرائیل جو ان کی اپنی قوم تھی ان کی طرف، اور ساتھ ہی قبطی یعنی فرعون کی قوم کو قبطی کہا جاتا ہے. قاف، قینچی والا قاف ہے، قاف با پا چھوٹی ہے، قبطیوں کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. مصر بنی اسرائیلیوں کا اپنا آبائی وطن نہیں تھا، بلکہ فلسطین ان کا اپنا آبائی وطن تھا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا تو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو، بھائی بہنوں، سب کو، ساری برادری کو فلسطین سے مصر بلوا لیا. یہ لوگ فلسطین میں رہنے لگے، بہت اچھی زندگی گزارنے لگے. یہ کون تھے؟ انبیاء کی اولاد. جب تک
وہ اس بات پہ قائم رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو فالو کرتے رہے، اللہ نے ان کو خوب خوب ترقی دی۔ لیکن جب انہوں نے اپنی کتاب کو چھوڑ دیا، پیغمبر کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اب ہوتا کیا ہے، فرعون ان کا بادشاہ بنتا ہے۔ فرعون کسی شخص کا نام نہیں، فرعون لقب ہے، اٹس اے ٹائٹل، جیسے ہوتا ہے نا سر یا اس ٹائپ کا۔ فرعون ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے۔ تو جو بھی اس کے سلسلے میں شخص بادشاہ بنتا تھا، اس کو فرعون بلا 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 جو نام ہوتا تھا، اس کا الگ الگ نام ہوا کرتا تھا۔ فرعون جو ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس بھیجے گئے، وہ 1225 ایئرس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس وقت تھا بادشاہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کے گئے تھے، 1225 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے بھاگے، اس کا قصہ انشاءاللہ آگے آئے گا ڈیٹیل سے، پھر آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ کسی کا مرڈر ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے، شیطان نے کروا دیا تھا، ساری ڈیٹیل قرآن میں آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن جب ان کو واپس بھجوایا جا رہا ہے فرعون کے پاس، دو مقاصد دے کر، ایک فرعون کو اللہ کی طرف بلانا، کیونکہ فرعون نے الہ ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ کہ میں الہ ہوں، اور ساتھ ہی بنی اسرائیلیوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ وہ کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے محلات اور بڑے بڑے عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگز انہی بنی اسرائیلیوں سے بنوائی جاتی تھیں، اور بہت بری حالت میں تھے یہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد، ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو۔ کس کے بعد؟ نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے نا، ترتیب سے نام لیتے جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد کون تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ بیسیکلی ہم نے ابھی اس ترتیب کو ختم کیا ہے، کوشش کریں ترتیب سے یاد کرنے کا، قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں نا آپ۔ ان سب کے گزرنے کے بعد باری آتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بھیجا، یعنی اللہ ہی کی طرف سے آیا، کون؟ موسیٰ علیہ السلام، بی آیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ فرعون چونکہ بادشاہ تھا، ایک بہت بڑی کیبنٹ تھی اس کی، بہت بڑے بڑے لوگ اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے، اس کے دوست، اس کی بات ماننے والے اور اس کو اپنا الہ ماننے والے۔ کیا کیا انہوں نے؟ فظلموا، پس ظلم کیا انہوں نے، بہا ساتھ اس کے، کس چیز کے؟ ان آیات کا۔ اوپر کیا بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھی آیاتنا اپنی آیات، یعنی اپنے معجزات، آیات کو انڈرلائن کریں، مینز معجزات۔ کون سے معجزات؟ عصا یعنی لاٹھی، اور دوسرا ید بیضا، ید ہاتھ، بیضا چمکتا ہوا ہاتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو نشانیاں دی، معجزات دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس کو بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ کیا کیا انہوں نے؟ فظلموا، انہوں نے ظلم کیا، ظلم کرنا، انکار کرنا، انہوں نے انکار کیا، بہا ان معجزات کا۔ فانظر، پس دیکھو، کیفا کیسا ہوا، کانا تھا، عاقبت انجام، مفسدین فساد کرنے والوں کا۔ کون سے فسادی؟ فرعون اور اس کے ساتھی۔ فرعون اور آل فرعون کی بات ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے معجزات کو نہیں مانا، پیغمبر کا انکار کر دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا؟ کیا ہوا؟ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں دربار میں، سارے فل فلیج دربار لگی ہوئی ہے، اور وہ آ کے وہاں کہتے ہیں یا فرعون، اے فرعون، انی بے شک میں رسول ہوں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے میں رسول ہوں۔ پہلا پیغام، پہلا سنٹنس،
فرعون کو نام لے کے پکارا، اے فرعون میں تجھ سے مخاطب ہوں. ادھر ادھر نہیں اس کو یہ کہہ دینا اور اس کو یہ کہہ دینا، نہیں، ڈائریکٹ. میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیقت میں سچی مچی والا، علا پر ہوں، ان یہ کہ لا نہ، اقولا میں کہوں، اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، الا مگر میں کہوں گا، الحق سچ کو. اور سچ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اے فرعون سدھر جا، تو الہ نہیں ہے. میں بات کروں گا تو سچی سچی بات. اب اس کو مینٹلی پریپیئر کر رہا ہے، میں آیا ہوں یہاں سچ بتانے کے لیے. قد تحقیق جئتکم میں لایا ہوں، ببینۃ نشانیوں کو، من ربکم تیرے رب کی طرف سے. کون سی نشانیاں؟ معجزات. معجزات کی طرف اشارہ ہے. نشانیاں یعنی میں معجزات لے کر آیا ہوں رب کی طرف سے، اللہ نے مجھے دی ہیں، جو سب کا مالک ہے، سب کا الہ ہے. اور ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَرْسِلْ، مقصد بتایا جا رہا ہے. فَأَرْسِلْ پس بھیج، مَعِیَ میرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یعنی میری قوم کو تو آزاد کر دے. قال، اب فرعون نے بات سنی، اس کے لیے تو بڑی انیوژل، بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے. اچھا وہ بنی اسرائیلی جو سالوں سال میرے غلام رہے ہیں اس کو چھڑانے آیا ہے؟ اور کیسے؟ 2 ہاتھ 2 پاؤں، نہ ہاتھ میں کلاشن کوف، نہ کوئی بوم ساتھ میں لگایا ہوا، کچھ بھی نہیں. 2 نشانیاں اللہ کی طرف سے ساتھ میں لے کے آئے ہیں. قالا کہا فرعون نے جواب دیا، ان اگر کنتا ہے تو، جئتا لایا، بآیت کوئی بھی نشانی، فاتی پس لیا بہا اس کو، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے. اچھا نشانی لے کر آیا ہے، چلو دکھاؤ تو کیا لے کر آئے ہوں. فَأَلْقَى پس ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے، عصاہو اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، سٹک کو، فَإِذَا پس اس وقت ہیا وہ ہو گئی، ثعبان مبین ایک جیتا جاگتا اژدہا. اژدہا کیا ہوتا ہے؟ سانپوں کا باپ، یہ ایزی رہے گا، کنگ سانپوں کا. لاٹھی کس چیز کی بنی تھی؟ لکڑی کی. لکڑی کی لاٹھی جیتا جاگتا اژدہا کیسے بن سکتا ہے؟ کس نے کیا یہ سب کچھ؟ اللہ کی نشانی تھی. پہلی نشانی دکھا دی اس نے، مبین کھلم کھلا سب کی آنکھوں کے سامنے، جیتا جاگتا اژدہا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اژدہا جیسے ہی وہ اژدہا بنا اس نے منہ کھولا اور وہ فرعون کے قریب گیا. قریب ہی تھا کہ وہ اس کو نگل لیتا، صحیح سالم سارا کا سارا اس کو نگل لیتا. لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس کو روک لو. ڈر اس کو بہت لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روک لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو اژدہا اس کو منہ میں ڈال کے ختم بھی کر دیتا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے انسان کو نہیں ڈراتے، اس کو مہلت دیتے ہیں پوری عقل اور فہم کے ساتھ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرآن کی تعلیم دیں اور وہ آپ سے کہیں چلو یہ لکڑی ہے نا اس کو اژدہا بنا کے دکھاؤ تو میں مانوں. کیا ہم کر سکتے ہیں ایسا؟ موسیٰ علیہ السلام نے خود بنایا تھا وہ؟ نہیں. کس نے دیا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ہم اس قسم کے لوگوں کو نہیں منوا سکتے. ہوتے نا سم ٹائمز، ہم تو تب ہی آئیں گے پڑھنے، وہی آپ ہمیں یہ اور یہ ایسا ایسا کر کے دیں پھر پتہ میں آپ کا تب مانوں. ہاں جی، ہم پیغمبر نہیں ہیں، ہم انسان ہیں اللہ کے. اللہ نے جو علم دیا اسی کو آگے پاس آن کر رہے ہیں، دیٹس اٹ. اور کوئی ہماری خوبی نہیں ہے. وَنَزَعَ اور کھینچا، یدہو اپنے ہاتھ کو، گریبان سے یا جیب سے یا کرتے میں سے، بہت سی روایات ہیں اس کے بارے میں، واللہ اعلم. فَإِذَا پس اس وقت ہیا وہ ہو گیا، کیا؟ وہ ہاتھ، بَيْضَاءُ چمکتا ہوا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے. قرآن بتاتا ہے بغیر سوء بغیر کسی تکلیف کے ہاتھ چمکنے لگا. آج کل تو بڑی پروگرامز آ رہے ہیں بچوں کے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے ان کی ریز نکلتی ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ ان کی چمکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگا. 2 نشانیاں، ایک عصا اور دوسرا ید بیضا، دونوں دکھا دی اس نے.
قال الملأ، اب سب دیکھ رہے ہیں دربار میں، تھوڑا آپ ویژولائز کریں ذرا، آپ کو مزہ آئے گا. قال الملأ، کہا درباریوں نے، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، انا بے شک، ھذا یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہے، لساحر البتہ جادوگر ہے، علیم ماہر، بڑا ایکسپرٹ جادوگر ہے. یہ تو جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے ہم کیا کہتے ہیں؟ جادو ہو گیا ہے. تو کیا ایسی کوئی بات تھی؟ کیا تھا یہ سب کچھ؟ بہت ذات تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. سرداروں نے کیا کہا؟ الزام کیا لگایا؟ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے یہ موسیٰ علیہ السلام. یریدو، یہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ اب فرعون بات کر رہا ہے. پہلی بات سرداروں نے کہی کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. اب فرعون بات کر رہا ہے. یریدو، فرعون نے کہا، یریدو یہ چاہتا ہے، ان یہ کہ یخرجکم نکالے تم کو، من ارضکم تمہاری سرزمین سے. فما پس کیا، ذا ہے، تأمرون تمہاری رائے، مشورہ دو، کیا کرنا چاہیے. کیوں مشورہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اتنا اپنے آپ کو الہ سمجھنے والا بادشاہ، اتنا بڑا بندہ، مشورہ وہ اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس کی دماغ میں بھی کچھ نہیں پڑا، وہ بھی کنفیوز ہو گیا ہے. زیادہ تر مشورے لوگ کب مانگتے ہیں؟ جب وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، خود فیصلہ نہیں کر سکتے، پھر وہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا رائے ہے تمہاری، اور اسی رائے نے اس کو ڈبو دیا. اگر فرعون اپنی عقل سے کام لیتا، حق کو پہچان جاتا، تو وہ ایمان لے آتا. لیکن اس نے اپنا فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیا. نہ چھوڑیں اپنے فیصلے لوگوں پر، جہاں حق ملے قبول کر لیں اس کو. اگر آپ کی غلطی ہے مان جائیں اس کو. اپنی غلطی کو ماننا آپ کو چھوٹا نہیں، آپ کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. اور جب آپ اپنے معاملات کو لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں تو لوگ آپ کو ڈبو دیں گے. کیونکہ آگے اس کا سارا قصہ آ رہا ہے کہ ہوا کیا. فرعون نے کیا پوچھا؟ فماذا تأمرون، پھر کیا رائے ہے تمہاری، ہمیں کیا کرنا چاہیے. قالو، انہوں نے کہا، کس نے؟ سرداروں نے. ارجہ، مہلت دیجئے، اس موسیٰ علیہ السلام کو مہلت دے دو. وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی. کون تھے بھائی؟ ہارون علیہ السلام. وَأَرْسِلْ، اور بھجوا دیجئے، فِي الْمَدَائِنِ، شہر میں، کس چیز کو؟ حاشرین، اکٹھا کیے جانے والوں کو. مطلب ہے حاشرین سے لفظی معنی ہے اکٹھا کیے جانے والے، اور اس کا مطلب یہاں ہم لیں گے جادوگر. لوگوں کو بھجوا دو، میسنجرز کو بھیجو ادھر ادھر علاقوں میں کہ وہ بڑے بڑے سارے جادوگروں کو اکٹھا کر کے لے آئے. اب کیا ہوتا ہے؟ یاتوک، وہ لے آئیں گے. مزید وہ بتا رہے ہیں، رائے بتا رہے ہیں نا، اپنا مشورہ دے رہے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ یاتوک، وہ لے آئیں گے، بکلی، ہر ایک، ساحرن، جادو، علیم، جاننے والا، ماہر سے ماہر جادوگر سارے آ جائیں گے. جادوگروں کا بندوبست کیوں کیا جا رہا ہے؟ جادو کے توڑ کے لیے. جادو کے توڑ کے لیے جادو کو استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو جادو سمجھ لیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ وجاء السحرۃ، اور آ گئے جادوگر. فرعون، فرعون کے پاس بہت سے جادوگر آئے. تفسیر بتاتی ہے تقریباً 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا. سب آ گئے فرعون کے پاس. آگے اس کی ڈیٹیل آئے گی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے وقت مقرر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں وقت، کوئی تہوار تھا ان کا، یوم زینہ اس کو کہا جاتا ہے. اس دن سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، اعلان کر دیا گیا، منادی کر دی گئی کہ سب لوگ جمع ہوں کیونکہ جادوگروں کا مقابلہ ہونے والا ہے. اور آج موسیٰ علیہ السلام کی اصلیت کا پتہ چل جائے گا، ہم اس کو مزہ چکھائیں گے. سوچیں آپ، ایک بہت بڑا کراؤڈ، ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، سب اس میں کھڑے ہیں. جادوگر آتے ہیں. قالو، کہا ان جادوگروں نے، انا، بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، البتہ کوئی انعام ہوگا، ان، اگر، کننا، ہو گئے ہم، نحنو، ہم، غالبین، غالب آنے والے. اے فرعون، اگر ہم جیت جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی اصلیت اس کو دکھا دیں اور اس کو شکست دے دیں، ہمارا جادو جیت جائے، تو ہمیں انعام تو ملے گا نا.
انعام تو ملے گا. فرعون نے کیا کہا؟ قالا، فرعون نے جواب دیا، نعم، جی ہاں، کیوں نہیں، بالکل، وائی ناٹ، شور، بہت بڑا انعام. وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ تم ہو جاؤ گے مقربین میں سے. مقربین اسپیشل لوگ، اسپیشل ون. انعامات اکرامات اس کو تو چھوڑو، وہ تو تمہیں ملیں گی، خزانے کے خزانے مل جائیں گے، لیکن اس کے علاوہ تم میرے مقرب بندوں میں سے ہو جاؤ گے. مینز جب تک تم زندہ رہو گے تم پہ انعامات کی بارش ہوتی رہے گی. مقربین. قالو، اب مقابلہ شروع ہوتا ہے. مقابلے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ قالو، کہا انہوں نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، چاہو تو، ان، یہ کہ، تلقیا، تم ڈالو، یعنی اپنا جادو کا جو منظر ہے وہ پیش کرو. و اما، اور اما، چاہو تو، ان، یہ کہ، نکونا، ہو ہم، نحنو، ہم، ملقین، ڈالنے والے. یہ ڈالنے کا ورڈ اس لیے یوز ہوا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا. ڈال دیا مینس زمین پہ ڈال دیا، ٹھیک ہے نا؟ کھڑی نہیں تھی کیسے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا چلو اب اژدہا بنو، نہیں، اس کو ڈال دیا تھا. تو پوچھا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، تم نے ڈالنا ہے یا ہم ڈالیں، یعنی جادو دکھا دیں ہم. قالا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، القو، ڈالو جو تم لے کر آئے ہو. اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے دو گروپس ہیں اور ان کا کوئی میچ ہو رہا ہے، ٹاس ہوا، اور نے کہا ہاں ٹھیک ہے، نکلے نہ نکلے آپ کے نام کا، میں نے آپ کو چانس دے دیا، آپ پہلی باری کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چانس دیا، ان کو چانس دیا، پہلی باری تمہاری ہے. القو، تو ڈالا انہوں نے. فلما، پھر جب، القو، ڈالا انہوں نے، سحرو، مسحور کر دیا، اعینا، آنکھوں کو، الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا. جادو کیا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں کا، کیونکہ دیکھنا، وہ کہتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ نے، سینگ ہے ایک، خوبصورتی آنکھ میں ہوتی ہے، دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے. بھلے نہ ایک چیز آپ کو خوبصورت نہیں دکھ رہی لیکن مجھے دکھ رہی ہے. تو جادو کی مثال بھی ایسی ہے، آنکھوں پہ جادو چل گیا. اتنے زیادہ لوگ جو تھے ان کو کیا نظر آیا جو وہ دکھانا چاہتے تھے؟ کیا؟ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور وہ سب خوف زدہ ہو گئے. وَجَاءُوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَجَاءُوا، اور بے شک وہ لائے تھے، بِسِحْرٍ عظیم، بہت بڑا جادو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ بے شک وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ اتنے، بیسیکلی انہوں نے رسیاں لے کے آئے تھے، رسیاں جیسی ڈالی سارے کے سارے سانپ بن گئے. اب خود اندازہ لگائیں رسیاں کتنی زیادہ ہوں گی. 70,000 تو جادوگر فار ایگزامپل ایک رسی بھی ڈالے تو 70,000 سانپ سب لوگوں کے سامنے، سب لوگ ڈر گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے؟ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، بہت بڑا جادو کا بندوبست کیا تھا انہوں نے. اٹ مینز جادو برحق ہے. کبھی یہ نہ کہیں میں تو جادو کو نہیں مانتی. سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب دور تھا، فرشتے 2 اتارے گئے ہاروت ماروت شہر بابل میں. کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. ساتھ میں کہتے تھے نہ سیکھو کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. اٹ مینز جادو برحق ہے. کرنے والا کہتے کافر ہے مگر وہ برحق. ٹھیک ہے نا؟ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو کا توڑ جادو سے نہیں کرتے، کیونکہ پھر وہ دونوں برابر ہو گئے. بہت سے لوگ جب جادو کا ان کو پتہ چلتا ہے واللہ عالم تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے بھی اب جادو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے توڑ کرنا ہے نا. پھر آپ اور وہ ایک جیسے ہو گئے ہیں، دونوں کی ایک طرح کی سزا ہے. وہ کافر بن گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں چھوڑا، چاہے وہ نیکیوں کے پہاڑ بھی لے کر آئے. وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان، یہ کہ، القی، ڈال دے، عصاکا، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو تو ڈال دے. فَإِذَا، پھر جب اس نے ایسا کیا، ہیا، وہ ہو گیا اس وقت، کیا کرنے لگا؟ تلقفو، نگلنے لگا، ہڑپ کرنے لگا،
منہ میں ڈالنے لگا. کیا؟ ماں جو یأفکون جو وہ گھڑ کے لائے تھے، وہ ساری رسیاں جو سام بن گئی تھیں، ایک لاٹھی ایک عصا نے اژدہا بن کے سب کو نگل گیا. ایک ساتھ اتنا بڑا اژدہا ہوگا، سبحان اللہ. فوقع الحق پس ثابت ہو گیا حق، مینز حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے تھے. کس بات کی سچائی کی بات ہو رہی ہے؟ کہ میں اللہ کا جی رسول میں رب العالمین، میں پیغمبر ہوں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا. وبطل اور مٹ گیا کیا؟ ماں جو کانو تھے وہ یعملون جو عمل انہوں نے کیا. کون سا عمل؟ جادو کا. جادو کا جو کام انہوں نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اژدہے کے تھرو سارے سانپوں کو نگل کے ان کی آنکھوں کے سامنے سب کو دکھا دیا. فغلبوا پس غالب آ گئے، پس مغلوب ہو گئے. فغلبوا پس مغلوب ہو گئے، شکست کھا لی انہوں نے. ہنالک اسی وقت، دیر اینڈ دین، رزلٹ اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی لوگوں کی آنکھوں کے سامنے. کسی کو الفاظ کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جادوگر جھوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کا سچا پیغمبر. کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ فغلبوا پس مغلوب ہو گئے، شکست کھا لی انہوں نے، جادوگروں نے، فرعون نے. ہنالکا دیر اینڈ دین اسی وقت. وانقلبوا اور وہ پلٹے. کیسے؟ صاغرین ذلیل، خوار، رسوا شدہ. پہلے آئے تھے کتنی عزت کے ساتھ، عزت کے ساتھ آئے کیونکہ مقابلہ کرنے آئے ہیں. اتنی عزت کے ساتھ آئے گئے لوگ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ ان کو مغلوب کر دیا اور ان کو رسوا کر دیا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر اس کی کنٹینویشن کریں گے. صدق اللہ العظیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.